وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، مہنگائی سے ریلیف کے لیے 120 ارب روپے کے پیکج کا اعلان۔ پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھانا پڑیں گی، وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ کیا حکومت کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اون عباس پپی سے، رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر حکومت پر ہر جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن بھی مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کر چکی ہے۔ حکومت پر دباؤ ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اسی لیے آج پرائم منسٹر نے معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے حکومت کا وہی موقف دہرایا کہ مہنگائی ساری دنیا میں بڑھی ہے، پاکستان میں اب بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور پیٹرول کی قیمت بھی دوسرے ممالک سے کم ہے۔ اپنے خطاب میں پرائم منسٹر نے کم آمدنی والے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کیا۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو۔ اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے۔ اس ریلیف پیکج کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے عوام کو ایک بری خبر بھی سنا دی کہ پیٹرول مزید مہنگا کرنا پڑے گا اور سردیوں میں گیس کی کمی کا سامنا بھی ہوگا۔ لیٹس واچ ہم۔ پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے، یعنی تیل تھا $42 کا، آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر۔ ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%۔ انٹرنیشنلی 100% بڑھی ہے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام، کیونکہ آپ لوگ بار بار شکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، اپوزیشن سڑکوں پر بھی ہے، لیکن 6 ماہ کے لیے آٹا، دال اور گھی پر 30% رعایت کے پیکج کا اعلان کیا ہے آج پرائم منسٹر نے، اور ساتھ میں جو انٹرنیشنل فنومینا ہے وہ بتایا ہے۔ ڈو یو ایگری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، آج پروگرام میں آپ نے دعوت دی۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت کے مختلف جو ترجمان ہیں ان کا موقف مہنگائی کے حوالے سے اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے آپ میڈیا پہ سنتے ہی آ رہے ہیں۔ کم و بیش یہی وہ الفاظ ہیں جو گورنمنٹ جو ہے اپنے ترجمانوں کے ذریعے وہ اس سے پہلے کہہ رہی ہے کہ عالمی منڈی، اس کے بعد جناب پوری دنیا میں قیمتیں بڑھ گئیں، تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئیں۔ یہ موقف آپ کو آتا ہی رہا ہے۔ میرا نہیں خیال اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو خود زحمت کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ آ کے یہی بات جو ان کے تمام ترجمان، درجنوں ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ اس کو دہراتے۔ لوگ بہت زیادہ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی بہت بڑی چیز آئے گی۔ جہاں تک تعلق ہے اس ریلیف پیکج کا، دیکھیں اس کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے اور کتنے لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بینظیر انکم پروگرام کے تحت ایک پروگرام شروع کیا گیا، ہمارے دور میں بھی وہ جاری رہا۔ موجودہ دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں غالباً اس کا نام بدل کے کچھ اور رکھا گیا اور وہ ایک سلسلہ جو ہے پھر اس میں اور کئی چیزیں شامل ہوئیں۔ ہمارے دور میں نوجوانوں کے لیے اس میں انسینٹیو شامل تھے، قرضے شامل تھے، اسکالرشپ شامل تھے۔ اس دور میں بھی ابھی سینیٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، خود بیت المال کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، یعنی اس طرح کے پروگرام آلریڈی چل رہے ہیں۔ لیکن کیا جو ہماری پاکستان کی اکثریتی عوام ہے، کیا اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے؟ کیا جو لوگ ہمارے بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے ان 3 سالوں کے اندر ان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ اپنے وہ کہہ رہے ہیں میڈیا کے لوگوں سے پوچھیں۔ آپ کا پری کووڈ ٹائم تھا، ان کا پوسٹ کووڈ ٹائم ہے، ایک انٹرنیشنلی اثر تو آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ اور اس کے اوپر جو بات چیت ہے یہ آپ کو بھی اچھے طریقے سے یاد ہوگا، یہ کووڈ سے بہت پہلے شروع ہو چکی ہے۔ لوگ بہت پہلے تل ملانا شروع ہو گئے تھے اور دعوے جو اس حکومت نے کیے تھے ان کی اگر فہرست بائی فہرست پڑھا جائے تو وہ بہت بلند و بانگ دعوے تھے۔ یعنی 100 دنوں میں کرپشن کا خاتمہ ہونا تھا، یکساں نظام آنا تھا، 2 نہیں 1 پاکستان بننا تھا، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں لوگوں کو بڑی توقع تھی کہ بہت بڑا کوئی ریلیف ملے گا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن مسائل میں کووڈ سے پہلے بھی اضافہ ہوا، کووڈ کے بعد آپ یہ کہیں کہ مزید اضافہ ہو گیا۔ اور یہ بھی پیکج اسی طرح کا پیکج ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ
یوٹیلیٹی مثلا سٹورز ہیں ان کے اوپر ایک سبسڈائز قیمتوں کے حوالے سے کہا گیا. رمضان میں پیکیجز لگتے ہیں, سستے بازار بنتے ہیں, تو یہ تو ایک ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرے زیادہ لوگوں کو یہ ملے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ تنقید برائے تنقید. اگر لوگوں کے مسئلے حل ہوں, پاکستانی خوش ہوں, عوام جو ہے وہ اس کی زندگیوں کے اندر آسانی آئے, تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ اچھی بات ہے. آپ ایک شیڈو پلان دیں, آپ پلان کیوں نہیں بناتے اکانومی کے اوپر؟ شیڈو پلان ایک نہیں کئی دفعہ ڈسکس ہو چکے ہیں. میں صرف ایک موضوع پہ اگر آپ کہیں گے تو وہ تو اسپیسیفکلی شاید ایک ٹاپک پہ مشکل ہوگا میں آپ کو بتاؤں کب دیا گیا, لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جی کہ متبادل بجٹ تجاویز دی جاتی ہیں حکومت کو, پارلیمان کے اندر اور باہر تجاویز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کو اوورال ایٹیچیوڈ نظر آ رہا ہے, زیادہ فیصلے پارلیمان کے اندر نہیں باہر ہو رہے ہیں, اور وہ آرڈیننس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ چیزیں لے کے آ رہی ہے. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی بل کے ذریعے متعارف کراتے ہیں, ان پہ بحث ہوتی ہے, اپوزیشن کی رائے لی جاتی ہے, اور اس رائے کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. زیادہ فیصلے پارلیمان سے باہر ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک اور بات آج پرائم منسٹر نے کی میڈیا کے حوالے سے, وہ بھی دیکھیے. میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں, اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائے کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے, یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں, تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی. لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے, بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے. اون صاحب, یہ میرا رول نیا ڈیفائن کر رہے ہیں پرائم منسٹر. میرا کام نہیں ہے عوام کو سمجھانا, اویئرنیس. ٹھیک ہے, ہاؤ کین آئی ناٹ رپورٹ پبلک؟ اگر پبلک کچھ کہے تو ہم بھی اگر ان کو رپورٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھیں, میڈیا نے پچھلے تقریباً 1.5 ماہ میں جس قسم کی رپورٹنگ کی ہے, جو کرنٹ ایشو ہمارے پاس ان ہینڈ تھا, وہ بڑا ریسپانسبل تھا. اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے بہت جگہ پہ یہ کہا ہے یس, میڈیا ہیز بین رپورٹنگ ویری پازیٹیولی کہ جو چیز کلیئر کرنی تھی وہ کنوے کرتے تھے, اور جو ضرورت نہیں تھی جس سے بلا وجہ کوئی چیز صورتحال انارکی کریٹ ہو سکتی تھی, تو میڈیا واز ویری پازیٹیو. انہوں نے اسی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں مہنگائی ہے, تو اگر 5 لوگ یہ کہتے ہیں مہنگائی, تو 5 یہ بھی کہنے کہ عمران خان صاحب سے خوش ہیں. صاحب یہ ہم ان کے زمانے میں بھی پوچھتے تھے, یہ ہم پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایسے پوچھتے تھے. سو فار ایگزامپل اگر 5 لوگ پازیٹیو نوٹ چھوڑتے ہیں اور 5 نیگیٹو کونوٹیشنز دیتے ہیں, تو وہ ہمیشہ جو نیگیٹو کونوٹیشنز وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہیں, اور جو پازیٹیو کونوٹیشنز ہے کہ جہاں کوئی کسان ہوگا کہ جی میں خوشحال ہوں, وہ رپورٹنگ ہو جاتی ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ 5 لوگ پازیٹیو بھی بول رہے ہیں 5 کے ساتھ؟ اس کی ایشو اور بھی بتا دیتا ہوں. Have you spoken to public recently? I just tell you one thing. ابھی جو بات تو خیر ٹاپک اور تھا, یہ بات اب سے آگے آپ کی نارمل ہوتی ہے اربن رپورٹنگ, شہروں میں جایا جاتا ہے. سو اف یو گو آؤٹ, آپ کا کیمرہ مین جائے گا تو وہ آپ پارا چلا جائے گا, وہ G10 چلا جائے گا. Why not go to راجن پور, اور why not go to سکھر یا جیک بابا یا بدین, ایگریکلچر سینٹرز میں جائیں, وہاں جا کے پوچھیں کہ عوام کے ساتھ کیا ایشوز ہیں. سو وہ رپورٹنگ دیٹ ریفلیکٹس دی ٹرو ریپرزنٹیشن آف دی پیپل ایز ویل. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں کے اسلام آباد میں ایک کانوٹیشن بلٹ اپ کر دیں, وہ پرائم منسٹر کا تھا کہ آپ ٹرو ریپرزنٹیشن کریں. واٹ ڈو ایکچولی پیپل فیل اباؤٹ اٹ؟ شہروں میں رپورٹر بھیج دیتی ہوں کل, پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. ایگریکلچر سینٹرز میں یس آف کورس, یو آر گوئنگ ٹو ٹیل می ایگزیکٹلی کہ اس جگہ پہ جا کے لوگوں سے بات کریں. I certainly will. Can you come back to the package as well now? Right. لیکن لاہور کے لوگوں نے, کراچی کے اور ملتان, انہوں نے بھی ووٹ تو ڈالا تھا آپ کو, ان کی مہنگائی نہیں میٹر کرتا ہے. ہم یہ بار بار کہتے ہیں, یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کا جو فرنٹ اینڈ جو ہٹ لگی ہے وہ اربن سینٹرز میں لگا ہے, اور لوور مڈل کلاس واز دی فرسٹ. چھوڑ دیں ان کی آواز. یہ نہیں کہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ تھوڑی خوشحالی ہے آپ اس کو بھی ریپرزینٹ کرنا شروع کریں, تاکہ ٹرو فیل تو آئے نا. ہماری اگر گورنمنٹ کو اپنی گیج کرنا ہے تو آپ وہ گیجنگ میٹرز تو تھوڑا وہ کر لینا کہ جی ٹھیک یہ ٹیمپریچر بھی ہے, اگر یہاں پہ زیادتی ہے تو یہاں پہ بہتری بھی ہے. That's what he meant to say. I hope that's very clear. Can we come to the package now? You can certainly, then we have to go to Kundi sahab. بس package یہ کہ I'm so glad. اتنا بڑی خبر کہ پرائم منسٹر نے آ کے کہا, آج میں خود سنا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب کووڈ آیا تھا تو امریکہ پہ پیکیج کا سائز تھا $3.9 ٹریلین. اس کی سائز دیکھیں, اس کا ٹوٹل, اس کا حجم چیک کریں, اور اس پہ بھی پوری کانگریس نے اعتراض کیا تھا. جب پچھلے سال کووڈ آیا تھا تو ہماری طرف سے آیا تھا 144 ارب روپے کا پیکیج. ہم نے احساس جو ایمرجنسی کیش دیا تھا 1 کروڑ 20 لوگوں کو. The best part in it was کہ it was the most transparent ایمرجنسی کیش پیکیج جو کوئی بھی گورنمنٹ دے سکتی ہے. یہ فنگرز پوائنٹ آؤٹ چوائس آپ ہی نہیں کر سکتے کہ یار آن بپی کے جاننے والے ہوں گے اور میرے جاننے والے نہیں ہوں گے. وہ پاکستانی عوام تھے, دے کیم تھرو اے ڈیٹا, ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا تھا, اور ایک سسٹم کے تھرو پیسے ٹرانسفر کیے. ایز آن ٹوڈے, جس وقت ہم مالی مشکلات میں, آپ کو تھوڑا سا یو مسٹ بی نوئنگ اٹ کہ 2018 میں وین وی ٹک اوور, ہماری کٹی میں اس وقت
6.3 ارب ڈالر پڑا تھا, 6.3 بلین ڈالرز. کہاں سے اسکریچ سے لے کے, اور پہلی سال کی جو ضرورت تھی امپورٹ پیمنٹس کی وہ 18 ارب ڈالر کی تھی. جب ایک ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا وہ ریکوپ کر کے جب واپس آتا ہے آج اس جگہ پہ, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو 131 ارب ٹو بی ویری پریسائز جو آپ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے, اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف سبسڈی ون کین گیو. اتنا بڑا کام تھا کہ پرائم منسٹر نے خود آ کے بتایا. اینڈ دی پاپولیشن, دی اماؤنٹ آف پاپولیشن 2 کروڑ فیملیز, دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو 13 کروڑ لوگ. کہ اگر 5 سے 6 فیملی ممبرز ہو, 13 کروڑ لوگوں کے پاس ہر مہینے تقریباً 1,000 روپے کا یہ بنتا ہے پیکج, جس میں آٹا بھی شامل ہوگا, جس میں گھی بھی ہے, اور دالیں جو کہ بیسک چیزیں ہیں. وہ ان کو فیملی نہیں پر فیملی, ہاں جی پر فیملی تقریباً جائے گا, لیکن 6 مہینے مسلسل جاتا رہے گا نا. آپ یہ نہیں جانا نا, اب 6,000 کٹھا بھی جا سکتا ہے. میں سب سے آئی تھنک آپ شاپنگ کر کے آئے ریسنٹلی, آپ کو آئیڈیا ہو گیا اس میں. ابھی کیلکولیشن کرتے ہیں 1,000 ایکسٹرا پر فیملی یا پر فیملی پر منتھ پہ جائے گا. یہ تقریباً سال کا آپ 2 کروڑ پہ حساب لگا لینا, تقریباً 20 ارب روپے پر منتھ بنتا ہے. تو 6 ارب پہ 120 ارب, اور 11 ارب کی کلاس اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی لوگ نئے آن لائن اپلائی کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاورٹی کے ڈیٹا سے ہم بھی نیچے ہیں, ہمیں رجسٹریشن نہیں کیا گیا. کیونکہ سب سے مزیدار چیز ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے کہ اس سال 3.5 سال بعد ایک نیا ڈیٹا ڈیولپ ہو گیا ہے. وی ہیو لسٹ آف پیپل ہو آر انڈر دی پاورٹی لائن جن کو کیا جائے گا, اور ہم نے آن لائن رجسٹریشن بھی آن کر دی کہ اگر کوئی آن لائن اپلائی کرنا چاہے they can start from free. آپ اس کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہیں, یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ, بٹ کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں. کنڈی صاحب آپ کے لیے بھی ایک میسج دیا آج پرائم منسٹر نے, ذرا وہ سن لیں. جو اپوزیشن پر نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہوگی, تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے. 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں, سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا. کنڈی صاحب ڈیٹیل میں اس کا آنسر دیں. we're going on a break and we will be right back. And welcome back. کنڈی صاحب, آپ نے سنا پرائم منسٹر نے اپوزیشن سے ایک اپیل کی ہے, your comments. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, آپ نے وزیر اعظم کا ایک کلپ دکھایا جس میں اپوزیشن کے نیشنل کے نے بات کی. دیکھیں, آج وزیر اعظم نے 3 سال بعد دوبارہ ایک خطاب کیا, اور وہی پرانے رونے انہوں نے روئے جیسے ان کو آج حکومت ملی اور انہوں نے آج سے کوئی چیز شروع کرنی ہے. اور جو انہوں نے کیے, دیکھیں انہی کے ایک وفاقی وزیر صاحب جو آج کل وفاقی وزیر ہیں, زیادہ نظر نہیں آتے ٹی وی پہ, وہی کہہ رہے تھے نا کہ جب میری حکومت آئے گی عمران خان کے اگلے دن میں 200 روپے جا کے IMF کے منہ ماروں گا اور ورلڈ بینک کے منہ پہ ماروں گا. تو جائیں نہ مارے نہ بھی جائیں. اگر بقول ان کے وزیر اعظم کے کہ اپوزیشن نے یہ کام کیا تو آپ کی نئے باپ کا ہے, ادارے آپ کے ہیں, جائیں. اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا, میں کہتا ہوں اگر میں غلط کام کیا مجھے ڈی چوک پہ پھانسی چڑھا دو, لیکن یہ رونا مت رو اور یہ جھوٹ مت بولیں کہ آپ لوگوں نے کرپشن کی, آپ نے پیسے باہر رکھے. اگر ہے تو آپ کر لیں, سزا دے دیں, لیں پیسے. یہ باتیں کرنا کہ جی اب 2-3 چیزیں ان کے پاس ہیں, چور, ڈاکو, انڈین ایجنٹ, یہ سوپی ان کے پاس جو ان کا ساتھ نہیں دیتے, ان کے اوپر یہ فارمولہ ہی اپناتے ہیں. ٹھیک ہے, آج انہوں نے ایک پیکج دیا کہ غریبوں کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ ان 3 سالوں میں ان تمام اشیاء پہ جو یہ پیکج دے رہے ہیں, اس پہ مہنگائی کتنے % ہوئی ہے, کتنے % انہوں نے مہنگائی کی ہے, اور اس کے جو ہے کتنے % یہ ریلیف دے رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بعد پیٹرول اور جو ہے بجلی بھی مہنگی ہوگی. ان کے اپنے وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرول اور بجلی مہنگی. جب پیٹرول اور بجلی مہنگی ہوگی تو روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. میرے بھائی اون صاحب نے بات کی کہ آپ آ جائیں زمینداروں کے علاقوں میں. بالکل میں ویلکم کرتا ہوں, زمینداروں کے علاقوں میں آ جائیں. ان کے اپنے وفاقی وزیر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب ٹماٹر اور یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو زمیندار کو فائدہ ہوتا ہے. تو مطلب ہے اب ہم کیا مانیں کہ ہم اون صاحب کی بات مانیں کہ روزمرہ کی اشیاء سستی ہوں گی, کہ یہ آپ زمینداروں کے لیے چیزیں مہنگی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بمپر کراپ گندم کی ہوئی ہے, ہم جو ہے مطلب ہے اب انہوں نے گندم امپورٹ کرنا شروع کر دی ہے. مطلب یہ چیزیں غلط بیانی سے کام نہ لیں, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں. یہ تو ہمیشہ آتے ہیں کہ اس سے بہترین سسٹم نہیں ہے. جس طرح یہ پنجاب میں آئی جی او چیف سیکرٹری لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے بہترین آفیسر ہمیں پاکستان میں نہیں ملا, اور پھر 6 بجے سو آلٹرنیٹ پلان. دیکھیں آلٹرنیٹ پلان بالکل, آپ لوگ کو شیڈو پلان دیں, کس طریقے سے کام کریں گے. انٹرنیشنل فینومینا تو ہے, کیا پلان ہے, کس طریقے سے قیمتیں کم ہو سکیں. آپ آلٹرنیٹ پلان پہ ایک پروگرام رکھیں جو کہ لمبا چوڑا پروگرام ہوتا ہے, 10-15 منٹ میں وہ ختم نہیں ہوتا. 2008 میں حکومت ملی نہیں, 2008 میں حکومت ملی. کون بھائی ایک منٹ سمجھ کریں, میں جی آلٹرنیٹ پلان واپس صاحب بتانے لگے وہ بتائیں گے, لیکن کاغذ پڑے بغیر بتائیں گے, کاغذ ملے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے. ٹھیک ہے, جو ہے جو ہمارے 2008 میں حکومت آئی, جس طریقے سے دہشت گردی تھی آپ کے سامنے تھا, فلڈ آئے, آپریشنز ہوئے, ملٹری آپریشنز تھے, سب کچھ تھے. اس کے باوجود بھی
ہم نے جو ہے لوگوں کو سہولیات دی, بیسک انکم سپورٹ پروگرام دیا, جو ان لوگوں کا آئی ڈی پیز تھے ان ڈاؤن کیا, اس کے بعد جو ہے ہم نے تنخواہیں بڑھائیں سرکاری ملازمین کی, ہم نے پینشنیں بڑھائیں. یہ بتائیں کہ انہوں نے آج تنخواہیں بڑھائیں, یہ کہتے ہیں ہم آپ کو بھکاری بنائیں گے, آپ کو ہم یہ چیزیں دیں گے, آپ جا کے. بٹ کنڈی صاحب with due respect آپ ایٹ دی اینڈ آف یور ٹینیور ایک انپاپولر گورنمنٹ ہو چکے تھے. جس طرف پی ٹی آئی بھی اب جاتی بھی لگ رہی ہے, مہنگائی کا اثر الٹیمیٹلی گورنمنٹ کے اوپر ہی آتی ہے, سٹی گورنمنٹ کے اوپر ہی آتا ہے. صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کئی دنوں سے خراب تھی اس کی کیا وجوہات تھیں, اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو مطلب ہے جس طریقے سے لوگوں کا جو ہے وہ جو ہے مصیبت پڑی ہوئی تھی, جو لوگ شہید ہوئے تھے, پولیس افسران شہید ہوئے, باقی چیز شہید ہوئے, ان کے اوپر انہوں نے بات ہی نہیں کی, جیسے ملک میں کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے. پھر فواد چودھری کہتے ہیں ٹی ایل پی کو ہم ٹھیک کریں گے. ان کے پنجاب کے غالباً پریزیڈنٹ ہیں چودھری صاحب یا جو بھی ہے ان کے وہ ہے سینیٹر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹی ایل پی کے ساتھ تو ہم الیکشن ارینج کرنے جا رہے ہیں, میں گلدستہ لے کے جاؤں گا ڈی جی صاحب کے پاس. جی آج اعجاز چودھری صاحب نے یہی کہا ایگزیکٹلی کہ الائنس میں ہم ان کے ساتھ جائیں گے. ان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو وزراء جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ادارے کے ساتھ لڑا رہے ہیں اپنی پارٹی کو, کہ آپ کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ. ان کے وزراء کے ساتھ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن میں. یہ تو صورتحال ہے ان کی, اور مثالیں دیتے ہیں ایم پی ایم کی کہ ایم پی ایم کی طرح کا. آلٹرنیٹ پلان کی بات ہو رہی تھی, پہلے یہ بتا دیں اپوزیشن کے پیسے سے آپ نے ملک کیسے چلانا ہے, آپ نے ان سے کہا کہ پیسے لینے ہیں. اس پورے پروگرام کو ذرا پیچھے اگر ریوائنڈ کیا جائے تو آپ نے سینئر میرے سینئر نے چوہدری صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی آلٹرنیٹ پلان ہے, کسی دن بتاؤں گا. کنڈی صاحب سے پوچھا گا, میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے, میں بتاؤں گا. مطلب دونوں کے پاس آلٹرنیٹ پلان کوئی خاص نتیجہ خیز نہیں ہے. جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے میں اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا تھا نا کہ حضور وہ 25 ارب کا جو آپ کے کرپشن کا کیس ہے یہ بتائیں, تو انہوں نے کہا جی اس کا سوال حمزہ سے پوچھے اور سلمان سے پوچھیں. تو پرائم منسٹر یہی کہہ رہے تھے کہ سلمان جو وہاں پہ بیٹھا ہے جو 25 ارب کی ٹیٹیاں لے, اس کو کہتے ہیں لے کے واپس آ جائیں. سملرلی وہ سلمان شہباز سے کہہ رہے تھے پرائم منسٹر, بیسیکلی سارا ایک ہی گھر ہے نا. اور دوسرا زرداری صاحب سے بھی کہہ رہے تھے, جب زرداری صاحب سے بھی پیچھے پوچھا نا کہ سر مینہٹن میں ایک کانڈو نکلا ہے آپ کے نام کے اوپر, ٹاپ فلیٹ ہے جی, اور پتہ نہیں کتنے $1 ملین کا ہے. تو انہوں نے کہا تھا 2007 میں میرے پاس کیونکہ پبلک آفس نہیں تھا اس لیے تمہارا سوال پوچھنا نہیں بنتا. یہ وہ منطق ریشنل ہے جس کو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں حضور یہ پینٹ ہاؤسز جو آپ کے ہیں, یہ جو آپ کے 25 ان کو ایک دفعہ لیا ہے نا, لیٹس برنگ اٹ بیک, اور اس مال پہ خرچ کریں. آپ کتنے ارب کھا جائیں گے, کتنے خرب کھا سکتے ہیں, یہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. آلٹرنیٹ پلان تو اپوزیشن نے دینا ہے, وہ دونوں میرے آنریبل سینئرز نے دے دیا, آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. سو اگر آپ لوگ پیسے یہاں لے آئیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کچھ ریشیو بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم چلا دیں اعداد و شمار جو گورنمنٹ نہیں دیے ہیں, میں ساتھ ساتھ کہ کیا ڈفرنس ہے مہنگائی کا, اگر ہم وہ سلائیڈ بھی ساتھ ساتھ چلا دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جس الٹرنیٹ پلان کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا یا نہیں دیا, میں آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ جتنے بجٹ ہوئے ہیں ہر بجٹ میں اپوزیشن نے پیرلل تجاویز دی ہیں, کٹ موشنز آتی ہیں, آپ کو پوری کی پوری تجاویز دی جاتی ہیں, میڈیا پہ دی جاتی ہیں, پارلیمان کے اندر دی جاتی ہیں, لیکن آپ اس میں سنجیدہ کتنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اکانومی پر ایک اے پی سی بلا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے بالکل ایک بات انہوں نے کی, وہ بھی ظاہر ایک اسٹیٹمنٹ تھی, اور اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر مزید تجاویز دی جانی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیہات کی سینٹر صاحب نے بات کی, ہر گاؤں کے اندر, میرا اپنا تعلق دیہات سے ہے, کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی, مطلب انہوں نے کام کوئی نہیں کرنا ہوتا, اور ان کا کام ہوتا ہے صرف شکایتیں لگانا, ایک کی شکایت دوسرے کو, دوسرے کی تیسرے کو. جب عمر کے قصے میں بندہ پہنچ جاتا ہے نا کہ جب وہ تو کسی کام قابل ہوتا نہیں ہے, اسے کہتے ہیں شکایتیں لگانے والے, بابے کہہ لیں جو بھی کہہ لیں. یہ پٹوار کے لوگ اچھے سمجھ گئے ہیں اس بات کو. تو یہ شکایتیں لگانے والے بابے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں شکایتیں لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے, گورنمنٹ کی بات کہہ رہا ہوں, 3 سال سے یہ بابے شکایتوں پہ شکایتیں لگا رہے ہیں. بھائی آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ نے نیب کے 3 آرڈیننس آپ امینڈمنٹ کے لے آئے ہیں. نیب چیئرمین کو ہٹانے کا اختیار آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا, مزید اسے وہ کرنے کے لیے انڈر پریشر چیئرمین کے آفس کو. بھائی جس نے جو کرپشن کی ہے, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پکڑیں. پاکستان کا ایک ایک پیسہ اگر کسی نے لوٹا ہے تو ایک ایک پیسہ برآمد ہونا چاہیے. ٹھیک, آپ کی تمام تر, جیسے یہ کبھی 10 ارب تھا, آج انہوں نے پتہ نہیں 30 ارب پہ لے گئے ہیں یا 300 ارب پہ لے گئے ہیں, جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ فگر لے آتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے, میں کہہ دوں جناب
ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ رہے ہیں بیت المال کے ایم ڈی, میں کہوں جی آپ نے وہاں سے 5 ارب روپیہ کھایا ہے. اچھا ایک منٹ رمضان سنیں نا, سنیں 25 ارب کا سر میری بات سنیں. میں ویسے نہیں میں اوور آل کہہ رہا ہوں, میں صرف ایک بات نہیں کہہ رہا سر, میں ٹی ٹی یا ٹوٹی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف جنرل بات کہہ رہا ہوں. میں ان کی صرف ایک اسپیسیفک ایک بیان کی بات نہیں کہہ رہا, میں 3 سال کا آپ کو پورا ایک وہ دے رہا ہوں نیریٹو پی ٹی آئی کا کہ 3 سال سے جو جس کے منہ میں آتا ہے نا, اسے 300 ارب کھائے ہیں, اسے 500 ارب کھائے ہیں, وہ کون سا ثابت کرنا ہے؟ تمام بیانات آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں. جب آپ ان سے بات کریں گے جی آپ پرفارم کیوں نہیں کر رہے, نہیں جی یہ تو چوری ہوگی, کرپشن ہوگی, بھئی آپ پکڑے نا, کیوں نہیں پکڑے؟ ہم تو کہتے ہیں آپ ثابت کریں. آپ زرداری صاحب ہوں, ہماری کسی لیڈر کے اوپر الزام ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہوتا ہے نا, سنیں آپ بھی کرپٹ کہتے تھے نا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ بھی کہتے ہیں, وہ آپ بھی کہتے میں عرض کر رہا ہوں, لیکن جو کرپٹ کہتے تھے, آج بھی میری اپنی ذاتی رائے جو بھی ہوگی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ تو پھر بھی عدالت نے کرنا ہے نا. What do you think? میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو الزامات رہے ہیں کرپشن کے, اس کا فیصلہ پھر بھی عدالت نے کرنا ہے, میں نے تو نہیں کرنا. میں کہہ سکتا ہوں, ابھی میں نے کل کہا, سینیٹر صاحب نے کہا کہ آپ عدالت میں جائیں, میں نے کہا آپ کے وزراء کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں, بالکل ہیں. آپ پنجاب میں دیکھیں, وہاں تو جو ابھی تعیناتیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں, کہاں تک جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن اب ظاہر ہے جب تک کہ بات عدالت میں ثابت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ یہ شاید سننے والے نہ مانیں. ابھی دوائیاں کیوں مہنگی ہوئی ہیں؟ وزیر نے پیسے کھائے ہیں. کل میں نے کہا, سینیٹر صاحب نے کہا عدالت میں جائیں. ان کا ورژن یہ ہے, آپ کا ورژن یہ کل بھی یہی تھا کہ جی آپ عدالت میں جائیں. جب 2-4 ٹاک شو اکٹھا کر لیں تو بقیہ ایک ساتھ وہیں سے شروع ہے جہاں سے پچھلا شو ختم ہوا تھا, تو یہ وہیں سے کل سے سٹارٹ ہو رہے, پھر میں بھی وہیں سے شروع کر دوں. نہیں دیکھیں, آپ نے یہی کہا نا, میں ویسے کہہ رہا ہوں, آپ نے ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ میں کہوں گا فلاں سے میرا سکھائیں, آپ نے عدالت میں جائیں. بھائی عدالت میں جو ثابت ہوگا تب بات ہوگی. پرائم منسٹر کا منصب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب فنگر پوائنٹنگ کریں اور جناب دوسروں کے اوپر 3 سال سے چیزیں پھینک رہے ہیں. کب تک پھینکیں گے؟ جسٹ اے پوائنٹ, انہوں نے ویسے میں فگرز کی کریکشن کی بات کر رہے ہیں, ٹی ٹی کا میں نے کہا 2 علیحدہ کیس ہیں. انہوں نے کل چیسر نے کہا تھا کہ دوائی کیس ہیں جی, میں تو 2 کیس ہیں, درجن برابر کیس ہیں, آپ نے ایک تھوڑا ہی بنایا ہوا ہے. 25 ارب فیک اکاؤنٹس کا اور 7.2 ارب ٹی ٹیز کا 2 علیحدہ کیسز ہیں. انہوں نے کل کہا تھا دوائیاں بہت مہنگی ہوگی. میں کہ سر ٹھیک ہے, انہوں نے کہا دوائیاں مہنگی, اور نہ ساتھ یہ بھی کہا وہ کرپشن کی وجہ سے مہنگی ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ پیسے کھا گئے. میں نے کہا سر اس طرح کرتے ہیں, آپ صرف اس کے جو انگریڈینٹس ہیں, جو را مٹیریل استعمال ہوتا ہے دوائیوں میں جو کہ امپورٹڈ ہے, اس کی پرائس کو ویریفائی کر لیں. پوری دنیا میں 64% دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں, صرف پاکستان میں مہنگی نہیں ہوئی. اب اس مہنگائی کو کرپشن سے جوڑنا یہ زیادتی, یہ میں نے کل پوائنٹ ریز کیا تھا. تو میں نے کہا تھا آپ کی جو فگر ہے کہ آپ نے کہا جی کرپشن کی وجہ سے دوائی مہنگی, اس کے پیچھے آپ کے پاس منطق یا لاجک نہیں ہے. یہ پوائنٹ تھا جس کو پھر آج وہ رائٹ, ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن ہم ساتھ ساتھ جو ٹی ایل پی کی بات ہے وہ ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرے تھے کہ پرائم منسٹر اس کا ذکر کریں گے, لیکن اس کی لیکن ایک اور بڑی اہم بات آج کل ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ سینیٹر اعجاز چودھری کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ قرارداد تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی پر گلدستہ لے کر جاؤں گا. قرارداد تحریک لبیک کے ساتھ حکومتی معاہدہ خوشائند ہے, پر امید ہوں کہ معاہدہ جلدی پایہ تکمیل پہنچے گا. قرارداد تحریک لبیک سے سیاسی معاملات پر گفتگو جلد شروع کریں گے. کل جب یہی سوال کہ کیا کوئی الائنس کی بات ہو رہی ہے میں نے پوچھا علامہ طاہر اشرفی سے, تو انہوں نے کیا کہا یہ بھی دیکھ لیجئے. اینڈ ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب, جو الائنس کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی, اس کا بھی تعلق معاہدے سے جڑا ہوا ہے, آپ کے خیال سے اٹس اے پاسبلٹی؟ دیکھیں میں ایک لائنر کہوں گا, اون صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کے متعلق کہ جی آپ کی پراپرٹی ہے, باہر ہے, یہ ہے, تو آپ ادھر. فیصل کریم کنڈی صاحب کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں میں ایک لائنر کہوں گا, اون صاحب نے بات کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ باہر پراپرٹیز ہیں ادھر لے کے آ جائیں. دیکھیں ہم نے پہلے عدالتیں فیس کی ہیں اور ہم بازیت بھری ہوئی ہیں. آپ کے پاس ادارے ہیں, اگر کسی کی پراپرٹی ناجائز ہے, غلط ہے, آپ ان کو سزا دیں اور پیسے لے کے آ جائیں. یہ رونا نہ روئیں کہ فلاں ایسے کر رہے ہیں, فلاں ایسے کر رہے ہیں. آپ کو ملک ملا ہے, آپ نے ٹھیک کرنا تھا, آپ نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جہاں تک آپ نے کہا ٹی ایل پی کے حوالے سے, آج ان کے وفاقی وزیر جو ہیں اطلاعات کے, ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے, اس سے پہلے بھی ٹویٹ آئی تھی کہ میں ان کو نپٹ لوں گا اور ان کے ساتھ بڑا ہم سخت رویہ اپنائیں گے, آفس کریں گے. اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا کیسے لیٹ گئے, اور ان کے خود ہی ان کے ترجمان نے, ٹی ایل پی کے ترجمان نے کہا کہ آرمی چیف نے انٹروین کیا, اور حکومت کے کسی نمائندوں کو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے سوائے
سوائے انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ جی یہ دیکھیں گدی نشین ان کو آپ کم از کم بٹھا دیں گے، وہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اس شخص نے پریس کانفرنس کی جس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو شام کو چاند نہیں دے سکتے رات کو، پھر انہوں نے دن کے تاریخ کو دکھا دیے کہ یہ دیکھیں میں کھڑا ہوں اور میں پریس آج بھی انہوں نے بتایا۔ دیکھیں ان کے جو اون صاحب جیسے پرانے لوگ ہیں، چودھری صاحب جو ہے، سینٹر صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن الائنس کرنا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو یہ کر دینا ہے وہ کرتے ہیں، یہ جو ہے باقی جماعتوں کی طرح یہ بھی فارغ ہو جائیں گے، اور مولانا صاحب کا بھی آپ نے دکھایا، تو مولانا صاحب اور یہ تو کوئی پی ٹی آئی کے پرانی، یہ تو کسی وقت بھی کسی کشتی میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، منٹ اور سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ فوراً ہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو اون صاحب کو بڑا سمجھایا یہ جماعت کو، اور یہ نہیں سمجھے ہم یہ جا رہے ہیں کسی اور جماعت میں کمپیئر کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ان کا معاہدہ ہوا ہے، کم از کم یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ معاہدہ لے کے آ جائیں، یا کم از کم وزیر اعظم کو تو معاہدے کا بتا دیں، جو آج انہوں نے بات نہیں کی اس لیے کہ ان کو معاہدے کا پتہ ہی تھا کیا معاہدہ ہوا ہے۔ فیصل واڈا صاحب کی طرح پھر 2 سال بعد ایک وفاقی وزیر آئے گا کہ جی وزیر اعظم صاحب کو تو معاہدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کسی بھی ترجمان سے بات کرتے ہیں کہ معاہدے کا بات کریں، کہتے ہیں ہمیں تو معاہدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیٹیگوریکلی ان کو بھی کل پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ بالکل اس کے اوپر آپ نے بات ہی نہیں کرنی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا بات کرنی ہے۔ تو ان کا یہ میٹر نہیں کرتے، ان کی حکومت نے اس میں کوئی رول نہیں پلے کیا، جن نے رول پلے کیا وہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے رول پلے کیا۔ اگر ان کو پتہ ہے معاہدے کا بتا دیں ہمیں، عوام کو بتا دیں گے معاہدے، ان کو تو معاہدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ رائٹ، سو اگر اجازت دیں، انصار عباسی صاحب نے آج لکھا ہے کہ باخبر ذرائع نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی چیکوں کو انتہائی حد تک خفیہ رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ حکومت ٹی ایل پی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ مرکزی سیاست میں حصہ لے، اور ساتھ ہی اس کے مظاہروں پر پرتشدد انداز کو روکنا چاہتی ہے۔ معاہدے کے تحت جلد ہی اسے اب کالعدم تنظیموں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ اون صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا آپ کا الائنس ہو سکتا ہے ٹی ایل پی سے؟ یہ تھوڑا سا قبل اس وقت ہے، میں آپ کو تھوڑا عرض کروں کہ پچھلے جو مذاکرات تھے ہمارے اور جو بھی ہمارے اس وقت چیزیں طے ہو رہی تھیں، اس کی فیلئر کی وجہ بھی یہی تھی کہ چیزیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی اور چیزیں باہر آ گئی، اور اس میں لیک آف کانفیڈنس ہو گیا، لیک آف مسٹرسٹ آ گیا دونوں سائڈس کے اوپر۔ سو ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ فائنل سٹیج میں ضرور ہیں، دونوں فریقین کے درمیان ہیں، اور چیزیں اس لیے خفیہ رکھی جا رہی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور کم از کم پھر دوبارہ یہ پوری سوسائٹی ایک ہیجان کی کیفیت میں تھی وہ دوبارہ اس میں نہ جائے۔ اب اس میں یہ اس سے کہیں طرح یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ جی الائنس ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا، یہ ایک پرسنل سٹیٹمنٹ۔ یہ تو سینٹ اعجاز نے کہا میں پھول لے کے جاؤں گا، آپ لے کے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا جی، یہ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی چیز نیریٹو آتا ہے نا تو وہ فواد چودھری صاحب ہی از انفارمیشن منسٹر، فاروق حبیب صاحب کی طرف سے آئے گی تو اس کے ادروائز ایک ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے۔ اب اس رائے کے پیچھے کیا ہے وہ تو خود بتا سکتے ہیں، میں اس پہ کمنٹ تو نہیں کر سکتا۔ سو پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، میں وہ کہہ رہا نا، ہی از اے سینئر، ان کی یقیناً ان کی اپنی کوئی لاجک ہوگی، لیکن جب تک انفارمیشن منسٹر آف اسٹیٹ یا فیڈرل منسٹر دونوں اس کو ویریفائی نہیں کرتے، وہ پارٹی کا یا گورنمنٹ کا نیریٹو نہیں بن سکتا۔ سو ایسی کوئی چیز دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی کا گورنمنٹ کا نیریٹو ہے، وہ ہر بندہ اون بھی کرے گا۔ دوسرا جیسے آپ نے انصار عباسی صاحب کا کہا کہ جی مین لائٹ میں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، آئی تھنک دس از بینگ اگین انفیئر۔ کوئی بھی اس کی وجہ ہے کہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جس کی وجہ سے پھر ایک مسٹرسٹ ہو، اور یہی وقوع جو وزیر آباد میں اس وقت معاملات بہت ٹھنڈے ہو چکے ہیں دوبارہ سٹارٹ ہو جائے۔ ڈو یو فیل سیف اباؤٹ اٹ؟ افسوس کا اظہار تو کر سکتے تھے جو پولیس مین مارے گئے ہیں، شہید ہوئے۔ آپ نے شاید پرائم منسٹر تقریباً 10 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، انفارمیشن منسٹر نے 10 دفعہ یہ اپنی ٹویٹس میں کہا ہوا ہے کہ وہ جو ان کی شہادتیں ہیں اس کے بارے میں اسٹیٹ ریٹ قائم ہوگی اینڈ دے ول بی ٹیکن کیئر آف۔ اس سے زیادہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت جو معاملات طے ہو رہے ہیں، آپ اور میری یہ گفتگو اگر جاری رہے تو شاید وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہوگی، بٹ یقیناً we are not privy to it. نہ میں آپ privy ہیں، نہ I'm privy to it. So the people who actually engaged in this, they know it very well and let them handle it. Within next 2, 3, 4 days things will come out. Rest assured, ہر آسپیکٹ کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ قانون کے ایشوز ہیں، لا قانونیت کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر، everything is being looked after. Rest assured. But اس کے اوپر ایسا judgmental value وہ throttle دے دینا، وہ اس کو تھوڑا سا نا غلط unstable کر سکتا ہے، which I think we should not cross that red line for a while. رائٹ، آپ کا سینیٹر اعجاز کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پھول لے کے جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سینیٹر صاحب نے اس کی وضاحت خود کر دی ہے اور انہوں نے اس کو ان کی ذاتی رائے قرار دی ہے، لیکن کسی بھی اس میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ کسی بھی پارٹی کا ایک سینئر آدمی جو ہے اس کو اس طرح کا میں یہ کہوں گا کہ وہ بیان جو پارٹی کی مرکزی قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے،
آپ کا انفارمیشن منسٹر کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہمارے لیے لگتی ہے اور قوم کے لیے بھی لگتی ہے. اسی لیے ان کا یہ بیان جو ہے یہ ہر ٹاک شو میں ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ جو آپ نے کہا کہ ڈونٹ کراس دی ریڈ لائنز یا ان کے اندر بات, ہمارا یا اپوزیشن کا یا میڈیا کا یا پبلک کا جو سوال ہے حکومت سے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کے وزراء نے اور خاص طور پہ فواد چوہدری صاحب نے اور وزیر داخلہ نے جو براہ راست لوگ ڈیل کر رہے تھے اس تمام معاملے کو, ان کے اپنے بیانات ایسے تھے جیسے ابھی کنڈی صاحب نے ایک بات کی کہ ان کے پاس 3 چیزیں ہیں کہ کسی کو چور کہا, کسی کو ڈاکو کہا, کسی کو انڈین ایجنٹ کہہ دیا, تو یا کسی کو دہشت گرد کہہ دیا, غدار کہہ دیا. یہ 4-5 چیزیں یہ مڈ سلنگنگ کرتی رہتی ہے یہ حکومت مختلف اوقات پہ مختلف لوگوں پہ. تو انہیں چور ڈاکو تو نہیں کہا ٹی ایل پی کے لوگوں کے, لیکن انہوں نے ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے اور انڈیا سے پیسے لیتے ہیں. آپ کی طرف ایک منٹ وہ بات بیچ میں رہ جائے گی, مطلب مجھے ذرا بات پوری کرنے دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبت نہ آتی. اگر یہ باتیں ریڈ لائنز کراس کی گئی ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہیں. معاہدے کو جہاں تک افشا کرنے کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی جماعت میرا نہیں خیال ایسی ہے جس نے کہا ہوگا کہ حکومت نے کیوں معاہدہ کیا. یہ ضرور کسی نے کہا ہوگا کہ آپ نے جو بیانات پہلے دیے تھے وہ کچھ اور تھے اور آپ کا عمل کچھ اور ہے. یہ لوگوں نے سوال کیا ہے. یا جو شاتیں, میں تو دونوں طرف کو کہوں گا کہ دونوں طرف کی شاتیں ہیں. ادھر سے جو تحریک لبیک کے کارکنان شہید ہوئے وہ بھی جتنی تعداد میں بھی ہیں, اور ادھر سے جو پولیس کے لوگ شہید ہوئے ان کے بچوں کی تصاویر بھی آ رہی ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے جو والدین نے قربانی دی. اب بات یہ ہے کہ یہ نوبت نہ آتی. ہمارا صرف اتنا سوال ہے, یہ نہ آتی تو بہت بہتر ہوتا. لیکن اللہ مغفرت کرے, کس کی مس مینجمنٹ تھی, کیا تھا, حالات یہاں تک پہنچے, اس میں وائلنس بھی ہوا, ساری باتیں چلتی ہیں, وہ چلتی رہیں. آپ نے دیکھا میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی. اور اب اگر یہ معاہدہ ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قوم کے, ملک کے, نظام کے, آئین کے مفاد میں ہے تو بتا دیں. اگر آپ نہیں بھی بتا رہے تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ امن جو ہے دیر پا ہو اور اس کے بعد آئندہ آگے جا کے حالات بہتر رہیں اور اس طرح کا وائلنس آپ کو دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے. رائٹ. کنڈی صاحب, کیا اگر ایک لانگ ٹرم سلوشن نکل آتا ہے تو پھر اپوزیشن کی سپورٹ ہوگی حکومت کو اس معاہدے میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ ہمارے پاس معاہدہ نہیں ہے. پون صاحب نے یہ کہا کہ آپ باقی باتیں چھوڑیں, پارٹی کے ترجمان جو بھی کہیں اپنی بات ہے, لیکن آپ فواد چوہدری صاحب کو سنیں. فواد چوہدری صاحب کیا کہتے ہیں. آج معاہدہ ہو رہا ہے, آج کی ٹویٹ فواد چوہدری صاحب کی ہے اور اسی جماعت کے ساتھ جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ان کے متعلق فواد چوہدری صاحب نے کیا فرمایا ہے. یہ فرمایا کہ یہ ختم ہو جائے گی, بہت جلد ختم ہو جائے گی. جس طرح ایک اور جماعت کو اس نے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو جو ہے انڈیا سے پیسے ملے ہیں اور یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, انڈیا کے ایجنٹ کے ذریعے پیسے ملے ہیں. تو کیا آج وہ سچے پاکستانی ہو گئے؟ کل تک وہ انڈین ایجنٹ تھے اور دبئی میں ان کو پیسے مل رہے تھے, فلاں فلاں بندہ دے رہا تھا, اور آج وہ ہے وہ ملک وطن ہو گئے ہیں. تو قوم یہ پوچھتے ہیں کل آپ کے فواد چوہدری صاحب جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, آج جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں. آپ اگر معاہدہ کر رہے ہیں, ملک میں اگر امن آ رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اگر یہ مذاکرات کی چیز اگر پہلی سٹیج پہ ہو جاتی تو آج یہ نقصانات جو ہوئے ہیں لوگوں کے, مطلب ہے کہ کاروبار کو نقصان ہوا ہے, لوگ شہید ہوئے ہیں, تو یہ کم از کم نہ ہوتے. پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر بالکل جب سب کچھ ختم ہو جائے, مطلب ہے کہ جو انٹروین کیا, اسٹیٹ نے انٹروین کیا, آرمی چیف نے انٹروین کیا, حکومت نے نہیں کیا. حکومت نے انٹروین کیا ہوتا تو حکومت تو بالکل لڑ